ایک اور استاد شاعر جن کا نام ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ یہاں پر اسٹیج پہ تشریف فرمائیں، نیاز گلبرگ صاحب، وہ ابھی شاید تشریف نہیں لائے، ان کی ہم نشست خالی رکھیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نشست کا خالی رہنا خاص کر اسٹیج پر ساؤتھ ایشیا میں برصغیر میں خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میں کیونکہ پاکستان سے ہوں، مجھے ڈر ہے اگر میں بیٹھ گیا تو اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے ہمارے جو آج کے میزبان ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، وہ ٹاپ ریڈیو کی جانی پہچانی آواز، پاکستان لنک اور پاکستان ٹائمز کے کالمسٹ، شامبرگ لائبریری میں اپنی پروگرام کے کلیدی رکن، مشاعروں کے جانے پہچانے ناظم، اور عیدی مشاعرے کے حوالے سے میں ان کا بڑا احسان مند ہوں کہ وہ اتنی کوشش کرتے ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے اس کی تنظیم دیتے ہیں، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور میرے بہت اچھے دوست بن چکے ہیں وہ۔ میں بلا رہا ہوں امین حیدر صاحب کو۔ السلام علیکم۔ فیضان صاحب نے جو تعارف میرا پیش کیا ہے اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا۔ انوار بھائی ہمارے یہاں سامنے بیٹھے ہیں، ان کی نظر ہے یہ واقعہ۔ ابھی ہفتے بھر پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اور جہاں جانا تھا وہاں راستہ مجھے بتانا تھا ان کو کہ اب یہاں مڑنا ہے، یہاں مڑنا ہے، یہاں مڑنا ہے۔ اسی دوران میں میرے ہاتھ میں فون تھا اور میں کسی سے بات کر رہا تھا آؤٹ آف اسٹیٹ۔ تو ایک اسٹیج پہ میں نے اپنی وائف سے کہا کہ سیدھے ہاتھ میں مڑ جاؤ، تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ امین بھائی آپ نے مجھے غلط روڈ پہ مڑوا دیا ہے۔ تو میرا کام یہاں پر یہی ہے کہ میں لوگوں کو بلاتا رہوں گا اور ان کو داہنے اور بہانے مڑواتا رہوں گا، سیدھا راستہ دکھاتا رہوں گا ان کو۔ امین بھائی کے اور یہاں پر عامر قدوائی صاحب بیٹھے ہیں، یہ گفتگو اور یہ واقعہ مجھے اسی وجہ سے یاد آیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس قدر نظامت کر رہے ہیں تو کیوں نہ آپ شاعری بھی شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صادق نقوی کا خیال ہے کہ ان میں سارے انگریڈینٹ موجود ہیں، لیکن میں خود سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اس قابل نہیں ہوا ہوں۔ تو یہ آپ سب کی احباب کی عنایت ہے کہ مجھے موقع عنایت فرماتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم مشاعرے کا آغاز کریں، حمد کے 3 شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم نیاز گلبرگی صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، یہ ان کی حمد کے 3 شعر ہیں، بڑے خوبصورت شعر ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ کہ اسی کی ذات سے ہر ابتدا ہے، وہی اول وہی آخر خدا ہے، نہ اس سے کوئی ہے نہ وہ کسی سے، ہر ایک سے پھر بھی اس کا رابطہ ہے، جو ڈھونڈو تو نہیں ملتا ٹھکانا، جو سمجھو تو وہ ہستی ہر جگہ ہے۔ میں اسنا کا، فیضان حق صاحب کا، محترم انوار خان صاحب کا، مختار صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اور آج اسنا کے اس مشاعرے کا تھیم انسانی ہمدردی ہے۔ انسانی ہمدردی کے حوالے سے میں 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک شعر منظور زادہ ملک صاحب کا ہے اور ایک سلیم کوثر کا۔ آپ ذرا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہے مجھے، اور انسانی ہمدردی ایثار مانگتی ہے۔ ذرا یہ ایثار کا شعر دیکھیے سلیم کوثر کا کہ بجھنے لگ جائیں تو پھر شمع جلا دی جائیں، بجھنے لگ جائیں تو پھر شمع جلا دی جائیں، میری آنکھیں میرے دشمن کو لگا دی۔ دراصل مشاعرے ہماری روایات کا حصہ ہیں، اور شاعری کو جو فروغ حاصل ہوا ہے وہ مشاعروں سے ہی ہوا ہے۔ اردو ادب میں شاعری اپنی وسعت، اپنی رانائی
کے اعتبار سے منفرد بھی ہے، نایاب بھی ہے۔ عشق و محبت، ہجر و وصال، حسن و جمال، موت، حیات، علم، رنج، جنگ، امن، یہ سب وہ حقیقتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حقیقتیں ہیں، میں چند نام لے رہا ہوں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ازل سے ہیں اور ابد تک ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ہمارا شاعر انہی حقیقتوں سے اپنا شعور حاصل کرتا ہے اور شعر کہتا ہے۔ جو کچھ میں نے یہاں نثر میں کہا ہے اس کو نظم میں ملک زادہ منظور نے بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ اسی انسانی ہمدردی کے ناطے سے، اسی حوالے سے میں 3 شعر ان کے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ غم جانا کچھ غم دورہ دونوں میری ذات کے نام، کچھ غم جانا کچھ غم دورہ دونوں میری ذات کے نام، ایک غزل منسوب ہے اس سے ایک غزل حالات کے نام۔ خواتین حضرات، اور ذرا آج کے تناظر میں یہ شعر دیکھیے کہ گرتے خیمے جلتی تنابیں آگ کا دریا خون کی لہر، گرتے خیمے جلتی تنابیں آگ کا دریا خون کی نہر، ایسے منظم منصوبوں کو دوں کیسے آفات کے نام۔ اور خواتین حضرات، یہ غزل کا شعر ہے کہ روشن چہرہ بھیگی آنکھیں، روشن چہرہ بھیگی آنکھیں، معاف کیجیے گا، روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح، ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں، ایک قصیدہ شام کے نام، ایک غزل برسات کے نام۔ میں مشاعرے کا باقاعدگی سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صادق نقوی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا ایک شعر میں عرض کروں گا، لیکن مشاعرے کی روایات ہیں کہ ہم سب سے پہلے نعت کے لیے زحمت دیتے ہیں، اور آج ہمارے پاس جو شخصیت نعت پڑھنے کے لیے موجود ہیں وہ عالمگیر شہرت کی حامل ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا پورا گھرانہ، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کی ایک صاحبزادی جن کو میں جانتا ہوں، وہ نعت کہتی ہیں۔ آپ کا سارا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا نعت ہے، اور نعت میں وہ مقامات لوگوں نے حاصل کیے ہیں کہ بیان سے باہر، اور لیکن حامد امروہی صاحب کا مقام اس میں بالکل انفرادی ہے۔ حامد امروہی صاحب کی بیگم بھی شعر کہتی ہیں، انہوں نے حکایات دل کو، انہوں نے حدیث دل کو، میں کہوں گا حدیث دل کو حکایات زمانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں ان کے 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر حامد صاحب کو میں زحمت دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں، اب ذرا آپ دیکھیے، یہ شعر اپنے شوہر کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن کس قدر سچے شعر ہے کہ آپ کو اپنی داستان محسوس ہوگی کہ مریم بتاؤں کیا تیرا نانا دکھائی دے۔ کس قدر سادہ شعر ہے کہ مریم ان کی نواسی ہے، مریم بتاؤں کیا تیرا نانا دکھائی دے، بچوں میں بچہ بوڑھوں میں بوڑھا دکھائی دے، اور کرتا ہے صاف کیسے فریج کی ہر چیز، کرتا ہے صاف کیسے فریج کی ہر ایک چیز، کھاتا دکھائی دے ہے نہ پیتا دکھائی دے۔ اور ایک شعر اور میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت پیش کریں، یہ حدیث دل ہے، یہ اپنے دل کی آواز ہے، لیکن کیسی محسوس ہوتی ہے کہ ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ میری اپنی آواز ہے یا اپنے گھر کا معاملہ ہے۔ کہتی ہیں کہ بس اس بات کی لڑائی ہے، بس اس بات کی لڑائی ہے، بس اسی بات کی لڑائی ہے، معاف کیجیے، بس اسی بات کی لڑائی ہے، مونگ کی دال کیوں پکائی۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صادق نقوی کے شعر کے ساتھ میں انہیں زحمت دے رہا ہوں کہ حمد خدا کے بعد بڑے احترام سے آغاز کر رہا ہوں محمد کے نام سے، جناب حامد امروہی صاحب۔ السلام علیکم۔ اس مہینے کی مناسبت سے ذکر انسان کا تو کیا ہے نہ گماں تک پہنچے، ذکر انسان کا تو کیا ہے نہ گماں تک پہنچے، شب اسرا میرے سرکار جہاں تک پہنچے، شب اسرا میرے، ذکر انسان کا تو کیا ہے نہ گماں تک پہنچے، شب اسرا میرے
सरकार जहाँ तक पहुँचे रह बरे राहे तरक्की कहाँ मुमकिन है कि तू रह बरे राहे तरक्की कहाँ मुमकिन है कि तू मेरे सरकार के कदमों के निशान तक पहुँचे कदमों के निशान तक रह बरे